morning students and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3. I'm your teacher Miss Humaira Anwar. Students, this is lecture number 50. In this lecture we will read the remaining and the last part of the topic unit number 6. The topic is history and rights. The last topic we will read, so let's start. Now students, we will read the last topic in this unit, the wheel, bhaiya. When human beings first began to plant crops, जब इंसानों ने सबसे पहले फसलों को उगाना शुरू कर दिया, they had to clear the land, उन्हें ज़मीन को साफ करना पड़ा. They began to move big stones, उन्होंने सबसे पहले बड़े stones को, बड़े चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह या मुंतकिल करना शुरू कर दिया. मूव मीन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. विद अ लीवर, एक बैरम के साथ. लीवर मीन बैरम. वो बैरम क्या चीज़ होता है? एक ऐसा आला होता है जो बोझ को उठाता है, यानी बोझ उठाने का कल. क्लियर. लीवर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रोड. अब उसी लीवर के बारे में है कि लेवर क्या है, कि लेवर एक यानी बैरम एक सलाख होता है और बार यानी एक रोड बार या वो जिसे आप वो भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसा चीज़ होता है जो जिस तरह आप अब ये देख सकते हैं. रोड मीन सलाख दैट इज़ यूज्ड टू मूव और दैट इज़ यूज टू मूव अ लोड, जो कि वज़न को हर एक जगह से दूसरी जगह हरकत लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुंतकिल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बाय यूजिंग फोर्स एट अदर एंड ऑपोजिट टू द लोड, दूसरी तरफ उसके दूसरे सिरे पर, उसके मुखालिफ सिरे पर इस लोड को रखती हुई. यूजिंग फोर्स मीन उसको उस पर ज़्यादा ज़ोर लगाती हुई. फोर्स मीन ज़ोर लगाना. सम स्टोन्स वर टू बिग टू मूव ईज़ली, कुछ पत्थर जो थे बहुत आसानी के साथ हिल सकते थे, आसानी के साथ हरकत कर सकते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते. Put your finger on the next paragraph. They discovered that when the stone was pushed onto a few slim logs of wood, उन्होंने ये मालूम कर लिया. Discovered mean मालूम होना. That when the stone was pushed onto a few slim logs of wood, कि जब ये पत्थर पतले पतले जो लकड़ी की कुंडे थे, लोग इस बड़े से वुड को कहते हैं जो छड़ी नुमा होता है, स्टिक की शक्ल में. स्टिक छोटा होता है लेकिन लोग बहुत बड़ा होता है. तो उसकी जो पतली लकड़ी की जो कुंडी थी उसमें से उस स्टोन को पुश किया, धकेल दिया. इट कुड बी मूव्ड ईज़ली, तो उसके ज़रिए वो क्या हो सकता था, वो आसानी से हिल सकता था. द लॉग्स ऑफ द वुड रोल्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जो द लॉग्स ऑफ द वुड जो लकड़ी की जो कुंडी थी, रोल्ड अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन की सतह पर लुढ़कते रहे. दिस गेव पीपल द आइडिया फॉर द व्हील, इसके ज़रिए लोगों ने क्या किया, लोगों को किस चीज़ का ख्याल या तसव्वुर आया, लोगों को एक पहिए का तसव्वुर आया. यानी इस ख्याल ने क्या किया कि एक पहिए का तसव्वुर दे दिया. यानी जब उन्होंने इन लॉग्स को, ये लॉग्स आप देख सकते हैं, ये लकड़ी की जो बड़े बड़े कुंडे होते हैं, इसमें से एक बड़े स्टोन को जब रखा और उसको धकेलते रहे तो वो बहुत आसानी से वो हिलता रहा. तो इसके ज़रिए से उन्होंने व्हील ईजाद कर लिया, पहिया ईजाद कर लिया. नाउ द लास्ट वन पैराग्राफ. सून दे इन्वेंटेड एन एक्सेल एज वेल, जल्द ही उन्होंने इसी तरह एक गोल लकड़ी को इन्वेंट किया, ईजाद कर लिया. एक्सेल कैसे कहते हैं? एक गोल सी लकड़ी होती है. द एक्सेल इज़ द रोड. अब एक्सेल की डिफिनीशन है कि एक्सेल क्या चीज़ है, जो गोल लकड़ी है वो एक सलाख होता है. दैट होल्ड्स द व्हील एट ईच ऑफ इट्स टू एंड्स, जो कि पहिए को अपने दोनों सिरों में इसे बांधे रखता है, इसे पकड़े रखता है. These two invention changed human life completely. ये दो जो इजादात थी, इनकी वजह से इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो गई, मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई.
اب کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ٹوڈے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن دیٹ دا ورلڈ وداؤٹ دا ویلس. ٹوڈے اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو امیجن. آج کل یہ بہت مشکل ہے یہ تصور کرنا. امیجن مین تصور کرنا. دا ورلڈ وداؤٹ ویلس، دنیا بغیر پہیوں کے. یعنی دنیا میں اگر بغیر پہیوں کے اگر کچھ کام کرنا ہو تو یہ سب سے مشکل ترین کام ہوگا جو کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دے آر یوزڈ ان مینی مشینز ان ڈفرینٹ ویز اینڈ ان ویکلس. اب یہ پہیے اور یہ ایکسل کس چیز میں یوز ہوتے ہیں؟ دے آر یوزڈ ان مینی مشینز. یہ بہت سی مشینوں میں استعمال ہوتے ہیں. ان ڈفرینٹ ویز، بہت طریقوں سے. اینڈ ان ویکلس، اور گاڑیوں میں سے بھی. یعنی اب یہ ویل اور یہ ایکسل جو ہوتے ہیں، یہ پہیا اور یہ گول لکڑی جو ایکسل ہوتا ہے، تو یہ بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس، آپ نے اس پیراگراف میں کیا پڑھا؟ اس پیراگراف میں یہ پڑھا گیا کہ جو کہ پرانے زمانے میں جب لوگوں نے پلفنگ شروع کی، یعنی جو ہل چلانا شروع کر دیا، تو اس کے لیے زمین کو ہموار کرنا پڑا، صاف کرنا پڑا. بہت سے چٹانیں پڑی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے اس کو یہ لیور ٹائپ جو لوگ لکڑی کا جو ڈنڈا ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتی ہے یہ کنڈی، تو اس کے ذریعے اس سٹون کو رکھا اور اسے لڑکتی رہے، رولنگ کرتی رہے، اور یہ آسانی سے اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا، موو کر رہا تھا. ایک جگہ سے دوسری جگہ انہوں نے منتقل کر دیا تھا. تو اس کی وجہ سے کیا ایجاد ہوا؟ ایک ویل ایجاد ہو گیا کہ ویل کے ذریعے آسانی سی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. اور پھر ایکسل بھی ایجاد ہو گیا. تو اس پیراگراف لاسٹ میں ہم نے پڑھا کہ آج کل دنیا ویل اور ایکسل کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتی. ان کے بغیر زندگی ناممکن رہے گی. یعنی یہ ایسی ایجادات ہے جس کے بغیر ساری دنیا ممکن طور پر پھر چل نہیں سکے گی، یہ ناممکن ہوگا. Now students turn to the next page, page number 81. We will read page number 81, which is very interesting. Early history is divided into different periods or ages. جو پہلے اوائل کی جو تاریخ ہے وہ کن حصوں میں تقسیم کی گئی ہے؟ ڈفرینٹ ایجز اور پیریڈز. ڈفرینٹ پیریڈز مین مختلف زمانوں میں، مختلف عرصوں میں، یعنی مختلف پیریڈز میں ڈیوائڈ کیا جا چکا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف پیریڈز ہیں، یہ مختلف ایجز ہیں کہ کب زندگی آباد ہو گئی اور کب تک یہ چلتی رہی اور کیسے چلتی رہی. These periods are named after the materials used for making tools and weapons. ان زمانوں کو، ان عرصوں کو نام تب دیا گیا جب وہ چیزیں، میٹیریل، جو چیزیں وہ استعمال ہوا کرتی تھیں، تو میکنگ ٹولز، ان اوزاروں کو اور ہتھیاروں کو بنانے میں جو چیزیں استعمال ہوئی تھیں، تو اس زمانے کے لحاظ سے انہیں نام دیا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسٹون ایج ہے، رائٹ. یہ برونز اور آئرن، کاپر، یہ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ جب سٹون والا زمانہ تھا، آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو کیوز میں انسان غاروں میں رہتا تھا. جب زندگی سب سے پہلے شروع ہوئی تو انسان غاروں میں رہتا تھا اور یہ ہنٹنگ کرتا تھا. اسی طرح یہ کلہاڑی وغیرہ انہوں نے ایجاد کر لی اور پھر زمانے کے ساتھ ساتھ غاروں سے نکل کر جھونپڑیاں بنانا شروع کر دیں. آگ ایجاد ہو گئی. اسی طرح فصل کو اگانا شروع کر دیا. نیکسٹ پیریڈ آف ٹائم کیا تھا کہ اسٹون ایج، جسے آپ کہتے ہیں کہ اسٹون سے بنی ہوئی پکے مکانات انہوں نے بنانے شروع کر دیے. فصلیں زیادہ سے زیادہ اگانی شروع کر دیں. برتنوں کو بنانا شروع کر دیا مٹی سے، تاکہ وہ اس کو پکا کے بیک کر کے، اس مٹی کو بیک کر کے اس میں سے فوڈ اور پانی کو ٹھہرا سکیں، اس کو استعمال کیا جا سکے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اینٹیں ایجاد کی اور بھی پکے مکان بننے لگے، یعنی بڑے بڑے سٹونز کے بجائے چھوٹی چھوٹی اینٹیں، اور اپنی مرضی سے ڈیزائن دینے کے لیے اینٹوں کا استعمال شروع کر دیا. اسی طرح پھر ہل چلا کے اور بھی فصلوں کو اگانا شروع کر دیا. تیروں کا زمانہ آ گیا کہ تیر اور کمان، یعنی بوب اینڈ ایروز، اور پھر سورڈز اس زمانے کی بات ہے. اور پھر لاسٹ ایرا 2000 ایرا جسے ہم کہتے ہیں، اس میں سے ڈیزائنیبل ہاؤسز بننے لگے. بہت سے آرکیٹیکچرز کے ذریعے مختلف
قسم کے اچھے اچھے پیارے پیارے مکانات بننے لگے، فیملیز میں لوگ رہنے لگے اور کمپیوٹر کا ایرا آ گیا۔ آج کل تو یہ کمپیوٹر کے بجائے لیپ ٹاپس اور موبائلز میڈیا نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، یعنی کمپیوٹرز کے بجائے لیپ ٹاپس اور لیپ ٹاپس کے بجائے آپ موبائلز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میڈیا بہت فاسٹ طریقے سے بہت زیادہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے فرسٹ ہسٹری سے لے کے یہ لاسٹ ہسٹری تک 2000 ہسٹری تک یہ آپ ایجز کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹولز بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی میٹیریلز کے مطابق اس پیریڈ آف ٹائم کو نیم دیا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، note down the difficult words meaning with you. These are 10 words meaning. Write down in your rough copy or on the book with the help of a pencil. The first one is clear, saaf. Second one is road, chhadi ya salah. Number 3, load, wazan. Number 4, lever, बैरम या बोझ उठाने का कल. Number 5, slim, पतला. Number 6, axle, गोल लकड़ी. Number 7, surface, सतह. Number 8, weapons, हथियार. Number 9, period, ज़माना. Number 10, vehicles, गाड़ियाँ. These were 10 words meaning. Note down them and learn them.